اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کی مہینے کی امپورٹنس دیکھیں گے آج ہم لوگ انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم سب رجب کے مہینے میں انٹر ہو چکے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے ہیں کہ قرآن میں 12 مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 12 مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس 12 مہینوں میں سے کچھ مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اب حرمت والے مہینے کیا ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مہینے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ہم لوگ کو کوئی فائٹنگ، لڑائی جھگڑا، جنگ وغیرہ اس چیزوں سے ہم لوگ کو بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ہم لوگ کو گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ جنگ کرنے سے، گناہوں کرنے سے، گناہ کرنے سے، اس میں سے ہم لوگ کو بچنا ہے۔ اور اس رجب کے مہینے میں جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں ہم لوگوں کو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جتنے مہینے ہیں اس میں نیکیاں نہیں کرنا ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تھوڑا ایکسٹرا کیئرفل رہنا ہے ہم لوگ کو۔ کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے، ٹھیک ہے، ڈیز میں سے جمعہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے افضل بتایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے۔ جیسے اگر ہم لوگ کتابیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے کتابیں بھیجے تھے ہم لوگ کو، اس میں سے قرآن سب سے اہمیت چیز ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کی زیادہ امپورٹنس بتائی گئی ہے۔ اوکے، ویسے ہی ہم لوگ کو اگر راتیں دیکھیں گے ہم لوگ تو شب قدر کی جو رات ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے زیادہ امپورٹنس بتائی ہے۔ ویسے میں اسی طریقے سے مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا جا رہا ہے تو یہ 4 مہینے ہیں جس کا حرمت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اس مہینے کی امپورٹنس بس یہی ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ انفارچونیٹلی لوگ یہاں اس مہینے میں اتنے سارے بدعتیں کرتے ہیں یا غلطیاں کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اگر یہ کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ثواب اجر دے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں اس دنیا میں اگر وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے تو ہماری ساری محنت، جتنی ہم لوگ محنت کر رہے اس پر، وہ ساری کی ساری ویسٹ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری محنت کو اللہ تعالیٰ آخرت میں قیامت کے دن ہمارے منہ پر اٹھا کر پھینک دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ دیٹ واز بدعت، وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھا۔ سوچے آپ اتنی محنت کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو رجب کے مہینے میں لوگ انفارچونیٹلی کرتے ہیں، تو آج ہم لوگ کچھ چیزیں دیکھیں گے جو لوگ یہ جانے انجانے میں شاید کرتے ہیں، تو اگر جو بھی کرتا ہے تو کوشش کرنا ہے کہ ہم لوگ اس غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کریں، کیونکہ اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اجر اور ثواب دینے والا ہے انشاءاللہ، ہر مہینے میں دیتا ہے اور اس مہینے میں بھی انشاءاللہ اور دے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سوچتے ہیں کہ رجب کا مہینہ وہ ہے جس میں پرٹیکولرلی کچھ نمازیں ان لوگ نے رکھے ہوئے ہیں کہ مغرب کے بعد اتنی نمازیں پڑھنا ہے، یا کچھ پرٹیکولر ڈیز رکھے ہوئے ہیں کہ یہ نماز پڑھیں گے تو قل اللہ احد کا سورہ اتنا بار پڑھنا ہے، علم کا سورہ اتنے بار پڑھنا ہے، یا دوسرے سورے جو ہے پرٹیکولرلی 7 ٹائمز، کوئی 100 ٹائمز، ایسا کچھ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ غلط ہے، یہ کہیں پر بھی حدیث سے کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے کہ یہ پرٹیکولرلی مغرب کے بعد اتنے نمازیں پڑھنا ہے یا ایک پرٹیکولرلی دن پکڑ کے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ کہیں حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس مہینوں کو قربانی والا مہینہ بنائے ہیں، کچھ لوگ بہت ساری قربانی دینے کی کوشش کرتے ہیں اس مہینے میں، یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا، پر یہ حدیثوں سے آتھینٹک نہیں ہے کہ اس مہینے میں قربانیاں دینے سے بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو روزے رکھتے ہیں، اس مہینے کو ایسا کرتے ہیں جیسے کہ بہت سارے روزے رکھتے ہیں، جیسے کہ 27 رجب جب آتی ہے تو کچھ لوگ اس دن پرٹیکولرلی روزہ رکھتے ہیں،
کچھ لوگ پرٹیکولرلی اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. اگر وہ ثابت ہوتا تو ہم لوگ ضرور کرنا چاہیے. اگر وہ حدیث سے ثابت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سے ہمیں نہیں ملتا ہے کہ پرٹیکولرلی اس دن روزہ رکھنا ہے، تو سوچیے آپ کی اتنا روزہ رکھنے کی اگر اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب نہیں دے گا تو آپ کا روزہ کیا فائدے کا ہے؟ آپ گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنی طرف سے ایک ایکسٹرا ایڈیشن کر رہے ہیں دین میں. اگر آپ روز رکھتے ہیں، آپ کو ہیبٹ ہے تو کوئی پرابلم نہیں، بٹ پرٹیکولرلی آپ 27 رجب سوچ کر رکھ رہے ہیں تو آپ پھر گناہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی گناہ ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بدعتیں ایسی ہو جائے گی کہ بہت بڑا جرم بن جائے گا آخرت میں. تو کوشش کرنا چاہیے ہم لوگ کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صحابہ، نہ تابعین نے تابعین نے کبھی کیا نہیں، وہ ہم بھی نہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کچھ لوگ اتنی محنت کر کے، پیسہ خرچہ کر کے کچھ اجر کمانے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہوتا ہے. تو وہ نہ اجر کام آتا ہے، نہ وہ عمل کام آتا ہے. ٹھیک ہے. 27 رجب، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 27 رجب کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 27 رجب یہ سوچ کے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اس روز اسراء والمعراج ہوئی تھی. اسراء والمعراج ہوا تھا، وہ انسیڈنٹ ہوا تھا، الحمدللہ وہ انسیڈنٹ اسراء والمعراج ہوا تھا، بٹ ایگزیکٹلی ہمیں نہیں معلوم ہے کہ 27 رجب کو ہی ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اس دن روزہ رکھنا یہ بھی کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ 27 رجب روزہ رکھنا ہے. کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ رجب کا مہینہ وہ ہے جس میں بہت سارے عمرہ کرنا ہے، عمرہ کرنے سے بہت ثواب ملے گا. صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمائے کہ رجب کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی عمرہ نہیں کیے. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ کہاں سے لے کر آئے کہ رجب کے مہینے میں بہت سارے عمرہ کرنا ہے، جبکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں رجب کے مہینے میں ایک عید سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کنڈے بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یا شاید کسی اور کی لینگویج میں کچھ اور ہوگا، جس میں سویٹ بنایا جاتا ہے، جس میں پوریاں بنائی جاتی ہے، جس میں ڈفرینٹ سٹیز میں ڈفرینٹ ٹائپ آف سویٹ بنائے جاتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. یہ بھی ایک طرح سے گناہ ہے. یہ کہیں سے بھی کوئی اوتھینٹک حدیث نہیں بتاتی ہے کہ ہمیں رجب کے مہینے میں یہ ایک عید سیلیبریٹ کرنا ہے. یہ عید سیلیبریٹ کرنا بھی گناہ ہے، اس میں شامل ہونا بھی گناہ ہے، اس میں جا کر ان کا سویٹ کھانا بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے. بس یہ نہیں ہے کہ آپ یہ مت سوچو کہ میں صرف سیلیبریٹ کر رہے، وہ سیلیبریٹ کر رہے، ہم تو جا کے ان میں صرف کھا رہے ہیں. نہیں، جب کوئی کر رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ ہم جا کے ان کے ساتھ ان کا سویٹ کھا رہے، اس کا مطلب ہم ان کو کیا بول رہے ہیں، ہم لوگ ان کو حوصلہ دے رہے ہیں، ہم ان کو بڑائی دے رہے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کریکٹ ہے. تو کوشش کریں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم لوگ کو اس سے بچنا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے قبروں کی زیارت کرنا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ان کی زیارت کریں گے، ان پر پھول چڑھائیں گے، یا ان کے اوپر لائٹنگز کریں گے، یا وہاں پر لیمپس لگائے جائیں گے، تو جو میت ہے ان کو بہت سارا اجر اور ثواب ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جاؤ، آپ قبرستان جاؤ. کیوں جاؤ؟ کیونکہ عبرت حاصل کرنا ہے ہم لوگ کو. وہ آج گئے ہیں، ہو سکتا ہے کل ہمارا ٹرن ہے. ہم لوگ کو ان کو دیکھ کر یہ سوچنا ہے کہ کل میرا ٹرن ہے تو میں نے کیا تیاری کی اس کے لیے. یہ نہیں کہ ہم لوگ کو قبرستان جا کر ان پہ پھول چڑھا رہے ہیں، لیمپس لگا رہے ہیں، لائٹنگ کر رہے ہیں. اس کے لیے نہیں جانا ہے، اس کے لیے نہیں جانا ہے. عبرت حاصل کرنے کے لیے جانا ہے کہ وہ گئے ہیں، ہو سکتا ہے کل میرا ٹرن ہو، کل مجھے بھی جانا ہے، تو میں نے اپنے لیے کیا تیاری کی ہوں، وہاں پر جانے کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہوں. اس چیز کے لیے اگر ہم لوگ جانا ہے تو جا سکتے ہیں. اس کے بجائے اگر آپ کچھ دوسری چیز کرنے جا رہے ہیں تو آپ یاد رکھیے آپ ایک بدعت کر رہے ہیں جس کا کوئی بھی ثواب اور اجر اسلام میں نہیں ہے. آپ جو بھی کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ سنت کے مطابق ہے تو آپ کو ثواب اور اجر ملے گا. ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم لوگ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوٹ سٹیپس کو فالو کرے، نہ کہ شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرے. ہم لوگ نے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ہمیں اس طریقے سے کرنا ہے. بس میں اسی طریقے بس یہی اینڈ کروں گی کہ رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ آ رہا ہے.
پلیز جو بھی اگر کوئی گناہ کرنے، کوئی بدعت اپنے سے ہو رہی ہے تو اس بدعت کو اپنے آپ کو سٹاپ کرنے کی کوشش کرے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے دور رکھے، آمین۔